نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئات ولأدخلنهم جنات تجری من تحت الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نورا من نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران چل رہی ہے 195 آیا مقدسہ سے لے کر 198 195 سے 198 تک تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جھوٹے نبیوں کے شر سے اور فسادیوں سے محفوظ فرمائے۔ میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ کوئی ولی اللہ ہونے کا دعویٰ کرے ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کوئی غوث اپنے آپ کو غوث یا غوث پاک بتانے والا اپنے آپ کو غوث پاک بتائے ہمیں کوئی اعتراض نہیں، قطعاً نہیں۔ اسی طرح اپنے آپ کو قطب الاقطاب بتائے ہمیں کوئی اعتراض نہیں، قطب الاقطاب ہی ہوگا۔ اسی طرح ولایت کے جتنے بھی درجات ہیں ان میں سے کسی ولی کسی درجے پر وہ فیض ہو جاتا ہے یا اپنے آپ کو بتاتا ہے کہ میں اس درجے پہ فیض ہوں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن جب وہ کہے گا کہ میں نبی ہوں تو ہمیں اعتراض ہے۔ ہمارے نزدیک وہ مشرک بھی ہے، کافر بھی ہے، لعین بھی ہے، مردود بھی ہے، اور ہمارے ایمان کے مطابق، ہمارے ایمان کی جزیات کے مطابق، ہمارے قرآن کے مطابق، ہمارے اسلام کے مطابق
وہ آدمی جو اپنے آپ کو نبی بتائے وہ دائرہ اسلام سے خارج، اور اس کا ہمارے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ جو اس سے تعلق رکھے، اس کی کسی معاملے میں مدد کرے، بے شک وہ اس پر ایمان نہیں رکھتا، اور ویسے مدد کرتا ہے یا کوئی تعاون کا جو بھی پہلو ہے کسی طرح بھی اس سے تعاون کرتا ہے، تو وہ بھی کافر ہے، وہ بھی کافر ہے۔ کیونکہ نبوت کے معاملے میں کسی قسم کا کوئی بھی پروف، کوئی بھی ثبوت، کوئی بھی دلیل تسلیم نہیں کی جائے گی۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اسی طرح قرآن صاحب قرآن یعنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں۔ قرآن پاک کی آیا کہ میں بہت زیادہ وضاحت کر چکا ہوں کہ اللہ نے خود فرمایا خاتم النبیین، اس رب نے جس نے آپ کو رسول رسول اللہ، لیکن اللہ کے وہ رسول ہیں، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وخاتم النبیین، اور اس نے رب نے انبیاء کے سلسلے کو بند کر دیا۔ وکان اللہ، اور بے شک وہی اللہ، اور اللہ ہی، وہ اللہ ہی، کانا میں ہوا ضمیر پوشیدہ ہے، کانا وہ اللہ، بکل شیء علیم، ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، علیم۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی نبی دنیا کائنات میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں ہو سکتا۔ جو ہوئے گا وہ جھوٹا لعین مردود ہوگا۔ اسی طرح حضرت امام مہدی، مہدیت کا دعویٰ کرنے والے تمام کے تمام جھوٹے ہوں گے، کیونکہ مہدی بھی عرب النسل سے آئے گا، عربی ہوگا، عربی بولتا ہوگا، عربی میں گفتگو کرتا ہوگا۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کئی مترجم، ترجمے کرنے والے، مفہوم بتانے والے، معنی بتانے والے ہوں گے، ان کی وہ تبلیغ دوسری دنیا میں دوسرے لوگوں کا پر بھی پہنچائیں گے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی ایک ہی دور میں ہوں گے۔ جتنی مرضی کوئی دلائل دے، اس پہ آپ لوگ ایسے ہی لٹورا ہو گیا کرو۔ اکثر قرآن پاک پڑھ کے منافق جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولنا ان کی فطرت ہے۔ اور سورۃ المنافقون کا مطالعہ کریں، پہلی آیت مقدسہ یہ ہے، منافقون قالوا نشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منافقوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بظاہر تو یہ بات پکی ہے نا کہ منافق بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جھوٹی ہیں، یہ جھوٹ بولتی ہیں۔ بے شک اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ انک علی رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔
ان المنافقین لکاذبون، بے شک منافق جو ہیں یہ اخیر درجے کے جھوٹے ہیں۔ یہ آپ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک جو وہ سچ بولے تھے ان کو بھی اللہ نے جھوٹا کہا ہے۔ اسی طرح جو بھی نبی ہونے کا دعویٰ کرے اور پھر نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے پیش کرے، بالکل وہ جھوٹا ہے، بالکل جھوٹا ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید نبی علیہ السلام کا ہے اور نبی علیہ السلام تک ہی نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، باقی سارے دروازے کھلے ہیں، سارے۔ غوث کتب ابدال بن جاؤ، کوئی کہے جی میں غوث پاک سے بھی، شیخ عبد القادر جیلانی سے بھی زیادہ شان والا ہوں، تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے، لیکن کوئی نبی کہے تو یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے۔ نبی کوئی نہیں ہو سکتا، جتنا مرضی کوئی ٹیل لا لے۔ ارے یہ باتیں کرنی ضروری ہیں، ان کا خیال رکھا کریں، اور ایسا کوئی نبی ہو تو اس کو چھتر بھی مارا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم جو آیات مقدسات تلاوت کی ان کا ترجمہ کر لیں، کیونکہ احمدی صاحب کو بڑی چڑ لگتی ہے، بلکہ مرچیں لگ جاتی ہیں کہ یہ ترجمہ لفظ کیوں بولتے ہیں۔ ترجمہ کر لیا تو دوسرا قرآن بن گیا، دوسرا قرآن نہیں بن گیا، تیرے باپ کا رواج ہے، تیرے باپ کی قبر سے تو عجیب عجیب گرامر نکلتی ہے۔ حمزہ زبر آ نا، الف زبر آ گیا نا، اس کا جہاں کہیں بھی الف آ گیا نا تو اس کا معنی کیا ہو گیا۔ لام کے جو دندہ ہے الف کی طرح، تو وہ بھی الف کی طرح ہے، نیچے کا اول دہ رہا ہے، وہ ہے نا جاری رہنے کا حکم۔ واہ جی واہ، نئی اصطلاح، نیا کم۔ تو میم جو ہے نا موجودگی کے بن گیا، الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم، ایسے ہی الف لام میم بن گیا۔ حروف تہجی بیان ہو رہے ہیں، جہل کے انزلنا ہو گیا نا، تو وہ اپنی جہالت اس نے ادھر بھی نہیں چھوڑی۔ علیحدہ ہو گیا، نزال علیحدہ ہو گیا، یعنی جو حمزہ زبر اس نے پڑھا نا سب سے پہلے آ جائے، تو وہ جہالت اتنی ہے کہ علیحدہ ہو گیا نا، تو اس کا معنی کیا بن گیا؟ تنزال کا معنی علیحدہ ہو گیا، تنا ہمارا معنی ہم ہو گئے، بن گیا ہم نے نازل کیا۔ کیا ہم نے نازل کیا؟ کیا یہ گرامر صرف اور صرف آمدی جس کے فلٹر سے نکلا رہا ادھر سے آتی ہے۔ دنیا کائنات میں ایسی کوئی گرامر نہیں کہ انزلنا کا حمزہ جو ہے علیحدہ کر لیا جائے، یہ پکی بات ہے۔ انزلنا کا حمزہ علیحدہ نہیں کر سکتے، یہ باب افعال ہے۔ خیر اسے تو پتہ ہی نہیں باب افعال کیا بلا ہے، کہ اس سے کیسے کھاتی ہیں، چھیر کے کھاتی ہیں، ایسے کھاتی ہیں، کھیرے کی طرح کھاتی ہیں، یا اپنا کیا ہے سالن کی طرح کھاتے ہیں، اسے نہیں پتہ۔ اسے آ گیا پہلے حمزہ زبر آ گیا نا، اس کا معنی کیا ہو گیا؟ دور بیٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم، تو ان کے پالنے والے نے، ان کے پروردگار نے ان کی دعا کو فاستجابا، پس دعا کو قبول فرمایا، پس قبول فرمایا ان کے لیے، رب ان کے نے ان کی دعا کو۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم، میں بے شک میں نہیں ضائع کرتا کسی بھی کام کرنے والے کے کام کو، کسی بھی عمل کرنے والے کی عمل کو، تم سے، منکم تم سے، مرد ہو یا عورت ہو، بعدکم من بعد، بعد تمہارا بعد سے، یعنی تم ایک دوسرے سے، اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا اور تمہاری نسل ایک ہے۔ فالذین ہاجروا، اور وہ لوگ جو مہاجر ہوئے، ہجرت کی جنہوں نے،
وَأُخْرِجُوا اور نکالے گئے من دیارہم اپنے گھروں سے وَأُوذُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کے راستے میں ان کو تکلیفیں اٹھانی پڑی یا تکلیف دیے گئے. اوذو تکلیف دیے گئے فی سبیلی میرے راستے میں. وقاتلوا اور جہاد کیا. وقتلوا اور شہید کر دیے گئے. لا اکفرن عنہم سیئاتہم ضرور دور کر دیں گے ہم ان سے، ہٹا دیں گے، پیچھے کر دیں گے ان کی برائیاں ان سے. والا ادخلنہم اور ضرور داخل کریں گے ہم ان کو جنتوں میں، ایسی جنت یا جنت میں جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، باغات ایسے باغوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. ثوابا من عند اللہ یہ ثواب اللہ کی طرف سے ہے، یہ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا. واللہ عندہ حسن الثواب اور اللہ ہی ہے جس کے پاس ہے اچھا اور اعلیٰ ثواب. سب سے اچھا ثواب، سب سے اچھا اجر دینے والا اللہ ہی ہے اور اسی کے پاس ثواب ہے، اسی کے پاس اجر ہے. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے نا، یہ لا یغرن نہ ڈالے آپ کو، نہ بہلائے یا نہ پھسلائے آپ کو ان کافروں کا، ان کافروں کی ٹھاٹھ باٹھ، ان کافروں کا رہن سہنا آپ کو نہ پھسلائے. فی البلاد وہ جو شہروں میں رہتے ہیں، شہروں میں رہ کر رہنے والے اکثر محبوب آپ کو ان کی ٹھاٹھ باٹھ شہروں میں رہنا، آپ کو ان کی ٹھاٹھ باٹھ آپ کو دھوکہ نہ دے، دھوکے میں نہ ڈال دے. متاع قلیل بہت تھوڑا سا نفع ہے، تھوڑی سی ٹھاٹھ باٹھ ہے. ثم مأواہم جہنم پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، دوزخ میں ڈالے جائیں گے، دوزخ والی ہوں گے. وبئس المہاد بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے. لیکن الذین اور وہ لیکن وہ لوگ اتقوا ربہم جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں، اپنے رب کا ڈر ان کے دلوں میں ہے. ان کے لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ان کے لیے بھی باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. خالدین فیہا نزلا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. من عند اللہ اللہ کی مہمانی میں، نزلا من عند اللہ اللہ کی مہربانی میں، نزلا من عند اللہ اللہ کے پاس ان کا گزر بسر ہوگا. وما عند اللہ خیر للابرار اور وہ جو اللہ کے نزدیک ہے لوگوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے، خیر للابرار اللہ ہی کے نزدیک ہے نیک لوگوں کے لیے ثواب، اللہ ہی کے پاس ہے خیر یعنی بہتر کام، للابرار نیک لوگوں کے لیے جو نیکی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ثواب بھی دیتا ہے، جزائے خیر بھی دیتا ہے. اور آپ نے فرمایا ان کے رب کے پاس ہی ان کے لیے نیک جزا، نیک ثواب، اعلیٰ درجات والے ان کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے. جو اپنے آپ کو نبی کہلاتا ہے وہ نیک نہیں، جب اس کے کردار پہ تھوڑا سا نظر ڈالے جائے تو پیچھے سے لوز کریکٹر ہوتا ہے. نبی تمام علائش سے پاک، منزہ اور صاف ہوتا ہے، جس پر بچپن میں کوئی داغ نہ لگے. جوانی تو پھر جوانی ہے نا، اس میں تو سمجھدار ہو جاتے ہیں. انبیاء اپنی جوانی کو بھی سنبھال کے رکھتے ہیں.
ہم اپنی جوانی میں بہک جاتے ہیں، لیکن انبیاء کی جوانی پاک منزہ صاف ستھری ہوتی ہے، اور ان کا بڑھاپا تو پھر مثالی ہوتا ہے۔ اسی طرح ان کے کلام میں ایسی لطافت، ایسی کشش ہوتی ہے کہ وہ سننے والوں کو اپنی طرف خواہ مخواہ میل کرتی ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ اوپر سے دیکھ کر پڑھنا بھی نہ آئے تو وہ بھی اپنے آپ کو نبی کہلائے۔ نبی تو آنا ہی نہیں نا کوئی، اوپر سے دیکھ کر اس سے تو بہتر ایک میں ہی اپنی بات کرتا ہوں، میں اس سے بہتر پڑھتا ہوں، مجھے پتہ ہے۔ اب کہیں گے تو آپ کو تو اپنا مولوی نے رٹا دیا تو اس کو بھی رٹا لے، یہ بھی رٹ لیتا۔ ضرور غلطیاں مار کے لعنتیں لینی ہیں، اپنے آپ کو نبی بھی کہلاتا ہے، کرشنا کے نا نبی تو کہ درجہ چھوٹا رہے گا، نیچے آ گیا نبی تو اب بندوں میں ہوتا ہے۔ کرشنا وہ ہوتا ہے جو خدا بن بیٹھے، گاڈ تمام سے اوپر کرشنا بیٹھا ہے۔ کرشنا تمہارا رب جو مرضی کر لے، ہمارا رب جب کرنے پہ آتا ہے نا تو پھر ہاتھیوں کو پرندوں سے مروا دیتا ہے، اگر رب کرنے پہ آتا ہے تو کیڑی سے ہاتھی کو مروا دیتا ہے۔ تو یہ تو نہ ہاتھی ہے نہ کیڑی ہے، ابھی تک کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے ماننے والے کچھ چند ہو گئے ہیں، وہ بھی اب ڈاواڈول ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ میں نے جو ان کی کھم ٹھپی ہے نا، اب ڈاواڈول ہو چکے ہیں وہ۔ امید ہے بہت جلد احمد عیسیٰ کے ماننے والے اس کو چھوڑ کر صحیح اسلام کی طرف راغب ہوں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ تمام مسلمان ہیں یا کافر ہیں، وہ قرآن مجید کا مطالعہ کریں اور اس کے بعد اپنی رائے کا اظہار کریں۔ رائے کا اظہار کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ قرآن پاک خود رائے دیتا ہے، خود سی راہ دکھاتا ہے۔ مطالعہ کرنے سے اکثر لوگ مسلمان ہو گئے۔ مطالعہ کریں، اس کی زبر زیر پیش کا خیال رکھ کے کریں، کہیں میں زبر کی جگہ زیر تو نہیں کر رہا۔ جی احمد عیسیٰ وما یخدعون، جب یخدعون تو کہتے ہیں میں کہتا ہوں لاخدی لعنت، یخدعون لاخدی لعنت۔ اس طرح انتھوں کی طرح نہیں پڑھنا، سوچ کے پڑھنا ہے۔ اگر کوئی آپ کو میرے ترجمے میں جھول نظر آئے، کمی نظر آئے تو مجھے بھی انفارم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں برکت فرمائے، زیادہ سے زیادہ علم عطا فرمائے، اور نبی علیہ السلام کی پہچان نصیب فرمائے، نبی علیہ السلام کی غلامی عطا فرمائے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو خاتمیت محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس آیت کو ہمیشہ بار بار اس کا مطالعہ کرو۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واحسن الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین۔